بس وہ اصل بات یہ ہے پرویز صاحب، اللہ نے دنیا میں 4 چیزیں قیمتی بنائی ہیں جی، ایک مال، دوسری جان، تیسری آبرو اور چوتھا ایمان۔ یہ دنیا کی قیمتی ترین چیزیں یہ 4 ہی ہیں۔ اچھا، جب انسان کی جان پہ پڑتی ہے تو مال خرچ کرتا ہے، مال قربان کر دیتا ہے، کیونکہ جان مال سے افضل ہے، بالکل، کیونکہ سب سے ادنا درجہ مال کا ہے۔ جی، اور جب آبرو پہ آتی ہے تو جان بھی قربان کر دیتا ہے آبرو، کہ آبرو بچانی ہے، اور جب ایمان پر آتی ہے تو آبرو بھی قربان کر دیتا ہے، جان مال آبرو سب قربان کر کے ایمان کو بچاتا ہے۔ درست، یہ وہ ترتیب زندگی کی، مال ہے تو جان پہ قربان کرو، جان ہے تو آبرو پر قربان، آبرو ہے تو وہ ایمان پر قربان۔ میں یہ دیکھتا ہوں اس وقت ینگسٹر ہوں یا یہاں کے آج کے بوڑھے ہوں، اصل میں اس کی ترتیب کو سمجھنے میں غلطی کر رہے ہیں۔ ہر انسان نے بڑا چھوٹا اس سے سب سے قیمتی اس وقت مال کو سمجھ رکھا ہے، مال پر جان بھی قربان کر دیتا ہے، مال پر آبرو بھی قربان کر دیتا ہے، مال پر ایمان بھی قربان کر دیتا ہے، مال ملنا چاہیے۔ مال میں، میں بس یہ سبق پڑھانا چاہتا ہوں، یہ پرائرٹی یہ نہیں، ٹاپ پرائرٹی پر جو کیا ایمان ہے، اس کے بعد آبرو ہے، اس کے بعد جان، اس کے بعد مال ہے۔ مال سب سے کم ترین ٹول ہے جس ٹول کو ہم سب اوپر والوں کی فکسنگ کے لیے یوز کرتے ہیں۔ جی ہاں، اب ٹول کے لیے اصل کو قربان کرنا یہ تو حماقت ہے۔ جی ہاں، تو لہذا اگر جان کو مال کے لیے آپ قربان کر دیا تو پھر یہ آپ کی بیوقوفی ہے کہ آپ نے جو ہے نا اپنے قیمتی اثاثہ جان کو سمجھا نہیں، اور اگر آبرو کو جان کے لیے قربان کر دیا اس کا مطلب پھر آپ نے آبرو کی قیمت کو سمجھا نہیں، اور ایمان کو اگر آبرو کے لیے قربان کر دیا تو اس کا مطلب پھر آپ ایمان کی قیمت جانتے ہی نہیں۔ بھائی یہ سبق پڑھانے کے لیے در در کی ٹھوکر کھاتا ہوں کہ یا اللہ ان لوگوں کو یہ سمجھا دے، آج کی جنریشن کو، آج کے لوگوں کو یہ سمجھا دے کہ اصل میں ترتیب یہ ہے، ایمان پر اگر پڑی ہے تو پھر نہ جان کی پرواہ، نہ مال کی پرواہ، نہ آبرو کی پرواہ، ایمان۔ لیکن آج ہم نے دیکھا ایمان سب سے آخری درجے میں ہے۔ لونڈے لپاڑے لڑکے لڑکیاں اپنے فیصلے ایسے کرتے ہیں کہ اپنے ایمان کو بیچ کر مال کرنے کے لیے کسی بھی مذہب میں قدم رکھ رہے ہیں، اپنی نکاح شادی کے لطف لذت کے لیے ایمان قربان عزت قربان کر کے کسی جگہ بھی قدم رکھ رہے ہیں، مال کے حصول کے لیے آبرو جہاں بکتی ہے بیچ ڈالتے ہیں، جہاں جوکھوں میں پڑتی ڈالتے ہیں لیکن مال ملے۔ بس یہ سمجھانا چاہتا ہوں جو سب سے ٹاپ ایمان ہے۔ اور ایمان کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ اس بندے کا اپنے اللہ کو پہچان لینا، اور جب اس کی معرفت و پہچان مل گئی تو سر سجدے میں خود بخود جائے گا۔ اس لیے تو ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سب سے بڑی چیز اللہ کو پہچاننا ہے۔ اے لوگوں پہلے اللہ کو پہچان تو لو، اس کی ذات و صفات کی عظمت و شان ہے کیا۔ جب وہ پہچان ہو گئی تو عبادت کا کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ فرشتوں کی طرح سجدے میں خود گریں گے۔ فرشتے اس لیے ہر وقت سجدے میں گرتے ہیں کہ وہ اس کو پہچان گئے ہیں، وہ حضوری کے مقام میں اس کی شان عظمت دیکھتے ہیں، لہذا فرشتے اس کے سامنے خود بخود جھکتے ہیں، رکوع میں تو رکوع میں، سجدے میں سجدے میں۔ انسان چونکہ اس کو پہچانتا نہیں ہے، اس کو معرفت حاصل جب تک نہیں ہوتی، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ عبادت کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو میں وہ معرفت اور ولایت بانٹنے کے لیے پھر رہا ہوں، کیونکہ میرے بڑوں نے امریکہ کی ولایت ہمارے ذمہ لگا دی کہ جاؤ امریکہ میں اللہ کا نام پھیلا دو، تو ہم یہاں آ گئے، اور شکر ہے میں اپنی نیت پر بہت اللہ کو شکر کرتا ہوں، سوائے اللہ کے نام کو پھیلانے کے میرے امریکہ آنے کا کوئی مقصد ہی نہیں تھا، ورنہ امریکہ میں آنے والا ہر بندہ مال دیکھتا ہے، اپنی عزت آبرو بنانا دیکھتا ہے، لیکن شکر ہے میں اور میری پوری فیملی سوائے اللہ کا نام اونچا کرنے، کیونکہ میرے پیچھے جو بزرگ ہیں وہ ایسے اللہ کے شہید اور ایسے اللہ کے ولی ہیں کہ ان کی کوئی نظیر نہیں ہے۔ ان کی برکتیں ہیں کہ میرے والد اعظم بہاول نگر شیخ الحدیث مفتی نیاز محمد خوتنی ترکستانی البخاری وہ ہیں، ادھر جو میرے والد نسبتی شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید قدس سرہ، یہ 2 باپ مجھے ملے ایسے ہیں کہ میں جب ان کی شب و روز کی نشست و برخاست کا بھی سوچتا ہوں تو دل فکار آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے 2 باپ دیے، ایسے دیے سبحان اللہ، کہ جو آخرت کے لوگ ہیں جو دنیا میں آ گئے تھے اپنی چال ڈھال اقوال سے بھی آخرت یاد دلا دیتے تھے، ان کی صحبتیں رفاقتیں اٹھائیں، اور انہوں نے یہ ایک ہی سبق پڑھایا کہ بیٹا بس اللہ کے بندوں کو اللہ کے ساتھ جوڑ دینا سے بڑا کام ہے، باقی سب چیز کا وعدہ اللہ نے کر رکھا ہے، پرواہ نہیں کرنا، اور اسی طرح چلتے رہے۔ اور آج واقعی امریکہ میں بھی وہ اللہ کے نظارے دیکھتے ہیں، تو یہ وہ درد ہے کہ میں کہیں جاتا ہوں کہ 2 دن کے لیے یار میرے ساتھ بیٹھ جاؤ، اپنے بچوں کو لے آؤ،
بڑوں کو لے آؤ، لا الہ کے ضربے لگا لو، خدا کے لیے خدا کو ڈھونڈے، خدا کے گھر میں بیٹھ کے. بھائی یہ ایک درد ہے جو میں ہر اسٹیٹ کے اندر پھیلانے کی کوشش کر رہا ہوں.